فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدر ضعفا فقلت له عزك بالله يا أبده من الزوف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليمان فأتيني به فأتيته بالكساء اليمان فأتيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن بواز بلند صلوات قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرتين وسمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزه قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين بواز بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرتين والسمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وخاك تحت الكساء فدن الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختار له أتجد لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبو الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت والسلام عليك يا عبده يا رسول الله أتجد لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بذاتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء ووضع بيده اليمنى إلى السماء
وقال لهم إن هؤلاء الأهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إنما خلقت سماوات مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبته هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبلوها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتذن لي أن أحبت إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبت الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحيات والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إنما خلقت سماوات مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمينة وهي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال النبي إن الله قد عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكره خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا. فقال علي إذا ولوا فزنا فعزوا شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا ولي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيهم جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا فرج له همه ولا مغموم إلا وكشف له غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى له حاجته. فقال علي إذا ولوا فأذنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فأذوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اب میں ملتمس ہوں ابو ذر کاظمی صاحب سے اور ان کے فوراً بعد جناب علامہ اشفاق حیدر جعفری صاحب خطاب فرمائیں گے. جی جو مندین کرام امام بارگاہ کے باہر تشریف فرما ہیں ان سے گزارش ہے کہ فرش ہزار میں تشریف لے آئیں. جناب ابو ذر کاظمی صاحب
سلام پیش کریں گے، اور ان کے فوراً بعد جناب علامہ ڈاکٹر اشفاق حیدر جعفری صاحب آف قم آج خمسہ مجلس ادا کی پہلی مجلس ادا سے خطاب فرمائیں گے بآواز بلند صلوات۔ نو بآواز بلند تر صلوات۔ تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائے، پھر میں سعود و سلام شروع کروں۔ تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائے۔ بڑے دنوں بعد اپنے بزرگوں کے کلام یاد آئے۔ سعود و سلام انڈین آپ سنیے گا، آپ کو مزہ آئے گا۔ صلوات پڑھ لیں بابا۔ ویسے تو ہمارا جو خاندان ہے، شاعر اہل بیت تھے مشیر کاظمی صاحب سعود و سلام کے منقبت کے، تو ان کا میں پوتا ہوں۔ بآواز بلند تر صلوات۔ وہ سلام کہیں حسین پر کہ بہشت جس کا صلہ ملے، یہ طلب تو اپنی طرف سے ہے کہ وہاں سے دیکھ یہ کیا ملے، جو در حسین پہ ہو مکی، جسے ہو رسا علی طلب، جو علی ملے تو نبی ملے، جو نبی ملے تو خدا ملے۔ بڑا یار ہوئے کا نصیب تھا، جو پہنچانا رسے نور میں، ہوا فضل حق کا جو سامنا، تو حسین رہنما ملے، وہ سلام کہیں صلوات پڑھو۔ یہ سلام میں آپ کو انڈین سنا رہا ہوں، جو جہاں پہ انڈین پڑھے جاتے ہیں۔ یہ سلام ایک بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا صلوات پڑھے۔ اسی طرح تے منزلیں صبر و رضا زینب نے کی، جد کے لیے رب سے دعا
زینب نے کی کربلا کی داستان میں رنگ دونوں نے بھرا ابتدا شبیر نے کی انتہا زینب نے کی اسی طرح سلوار 100 سال پرانا کلام سنا رہا ہوں آپ لوگوں کو 100 سال پرانا سوز و سلام ہاں میں بزرگوں کا کلام ہے میں دیکھ کے ان کو کرتا ہوں سلوات پڑھ لیں وہاں بپا ہے مجلس غم کہ ماتم دار بیٹھے ہیں علی ہے فاطمہ ہے مد مختار بیٹھے ہیں بابا ہے مجلس غم فرشتہ چپ رہو موقع نہیں ہے تربت کا میری بالی پہ حیدر کر رہا بیٹھے ہیں میری بالی پہ حیدر کر رہا بیٹھے ہیں بپا ہے مجلس غم سلوات پڑھنا قاظم صاحب آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں سارے سوز و سلام ہی سناؤں ہاں سلوات پڑھنا باغ جنت میں خدا ازلی لکھا ہے سب درختوں پہ نبی اور علی لکھا ہے سبز پتوں پہ حسین ہر کلی پر زہرا سبز پتوں پہ حسین اور کلی پر زہرا سرخ پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا ہے باغے سلوار پڑھو بابا جب لنتر سالبا
ایک کلام ذہن میں آ گیا بھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا، بآواز بلند صلوات. نہ دین کچھ ہے نہ دنیا فاطمہ کے بغیر، نہ دین کچھ ہے نہ دنیا فاطمہ کے بغیر. جہان کل میں اندھیرا ہے فاطمہ کے بغیر. اور شعر سنے گا مزہ آئے گا آپ لوگوں کو کہ جو لوگ نماز میں بی بی کا نام نہیں لیتے تو سنیے گا بسم اللہ. ہر ایک نماز میں تسبیح فاطمہ پڑھیے، ہر ایک نماز میں تسبیح فاطمہ پڑھیے. نماز ورنہ خسارہ ہے فاطمہ کے بغیر. نہ دین کچھ ہے نہ دنیا فاطمہ کے بغیر. آج تو گردیزی صاحب آئے ہوئے ہمارے بیچ میں. اچھا، اور جو لوگ بیٹیوں کے مخالف ہیں ان کے بارے میں سنے گا انترا. جو لوگ بیٹیوں کے ہر ایک نماز میں تسبیح فاطمہ پڑھیے، ہر ایک نماز میں تسبیح فاطمہ پڑھیے. نماز ورنہ خسارہ ہے فاطمہ کے بغیر. جو بیٹیوں کے مخالف ہیں انہی لوگوں نے، جو بیٹیوں کے مخالف ہیں انہی لوگوں نے خدا کے دین کو سمجھا ہے فاطمہ کے بغیر. نہ دین کچھ ہے نہ دنیا فاطمہ کے بغیر. دو انترے جی میں جس چیز کی تیاری کر کے آیا ہوں انڈین کلام مصحف بآواز بلند صلوات. 2 منٹ سے ایک انترا پڑھوں گا. بھلا دیا ہے غمیں شاہ کربلا نے مجھے لگایا وقت رسانے میرے ٹھکانے مجھے بھلا دیا ہے غمیں. تمہارے لینے کو میں کی
کس کو بھیج دوں بیٹا کیرل میں لوٹ لیا فوج اشکیا نے مجھے لکھا یہ شاہ کو سغران نامہ پردر کہا کہ ذبح کیا تیری التجا نے مجھے بھلا دیا ہے غم شاہ کربلا نے مجھے بھلا دیا ہے غم اللہ. ملتمس ہوں شاعر اہل بیت جناب عمران حیدر گردیدی صاحب سے کہ وہ ممبر پہ تشریف لے ہیں اور ان کے فوراً بعد جناب علامہ اشفاق حیدر جعفری صاحب وہ بھی تشریف لا چکے ہیں اور ان کے فوراً بعد وہ خطاب فرمائیں گے. میں ملتمس ہوں جناب عمران حیدر گردیدی صاحب سے بآواز بلند سلامات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود بھیجیے محمد و آل محمد. ایک قطع پیش خدمت ہے. لازم رہا امام زماں پر علی علی. میرے ساتھ رہیے گا. لازم رہا امام زماں پر علی علی واجب ہوا ہے کون و مکان پر علی علی. واجب ہوا ہے کون و مکان پر علی علی. اس مجلس حسین میں بولے گا بس وہی لکھا ہوا ہے جس کی زبان پر علی. مہربان یا علی یا علی. اس مجلس حسین میں بولے گا بس وہی لکھا ہوا ہے جس کی زبان پر علی علی. درود بھیجیے محمد و آل محمد علیہ السلام. ایک اور قطع آپ کو سناتا ہوں. مولا لحد میں بخشیں گے دیدار کا شرف. مولا لحد میں بخشیں گے دیدار کا شرف. منکر نکیر ہوں گے بشارت کے واسطے. لوگوں حساب قبر فقط دشمنوں کا ہے اپنی تو قبر ہوگی زیارت کے واسطے. سلامت ہو. بڑی مہربان پڑھنا. مولا لحد میں بخشیں گے دیدار کا شرف. منکر نکیر ہوں گے بشارت کے واسطے. لوگوں حساب قبر فقط دشمنوں کا ہے اپنی تو قبر ہوگی زیارت کے واسطے. سلامت رہیں. محمد و آل محمد علیہ السلام کے سائے میں رہیں. درود بھیجیے امام حسین علیہ السلام پر. آئیے حضور. حسین ابن علی تیری ہے مجلس کس قدر اعلیٰ. ایک قطع پیش خدمت ہے. حسین ابن علی تیری ہے مجلس کس قدر اعلیٰ جہاں زہرا کی ہر لمحے دعا تقسیم ہوتی ہے. تو مہربانی. حسین ابن علی تیری ہے مجلس کس قدر اعلیٰ جہاں زہرا کی ہر لمحے دعا تقسیم ہوتی ہے. میرے مولا تیری مجلس کا دیکھا ہے انوکھا پن
جہاں گریے کے ہاتھوں سے شفا تقسیم ہو. مہربانی سلامت ہو. نعرہ حیدری. میرے مولا تیری مجلس کا دیکھا ہے انوکھا پن، جہاں گریے کے ہاتھوں سے شفا تقسیم ہوتی ہے. درود بھیجیے. سلامت ہو. آپ کو زیادہ وقت نہیں لیتا، آپ کا وقت بھی ہو گیا. بسم اللہ بھی کچھ سنا لوں. درود بھیجیے امام حسین علیہ السلام. اس دن ہمارا ایک پروگرام تھا، ادھر میں نے درود بھیجیے، میں ذرا ڈھونڈ لوں کچھ. بھائی صاحب نے مجھے یکدم کہہ دیا تو مجھے تھوڑا وہ ہو رہی ہے ڈھونڈنے کے لیے. ایک حفیظ الہندری صاحب کا مصرع تھا، لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا. اسی زمین میں نے کچھ کوشش کی تھی، جنگ امام حسین علیہ السلام کی جنگ کچھ بیان کیے ہوئے. وہ دل میں درد جھیل کر تھا سامنے ڈٹا ہوا. وہ دل میں درد، 9 بند ہے سر. وہ دل میں درد جھیل کر تھا سامنے ڈٹا ہوا تھا، دشمنوں کے سامنے سجا ہوا کھڑا ہوا تھا. دشمنوں کے سامنے، اسی زمین میں تھا، دشمنوں کے سامنے سجا ہوا کھڑا ہوا. علم اٹھا کے ہاتھ میں فرس پہ تھا جمع ہوا. علی کا لال تھا وہاں جہاد پر تلا ہوا. رسول کے وقار میں جلال پیکری ملا، جہاں میں اس طرح نہ پھر جواں ملا جری ملا. جہاں میں اس طرح نہ پھر جواں، جہاں میں اس طرح نہ پھر جواں ملا جری ملا. لباس گرد گرد تھا، رخ حسیں بھی زرد تھا. وہ لاکھ فوجیوں کے سامنے ڈٹا جو مرد تھا. تھی تیغ بھی شرر فشاں، وہ مائل نبرد تھا. ڈرا جو فرد فرد تھا، دل و جگر کو درد تھا. شعر دیکھیے گا. سبھی کے حلق خشک تھے، سبھی شکم بھرے ہوئے تھے اسلحوں کے سائے میں، مگر سبھی ڈرے ہوئے. اٹھا کے ذوالفقار جب بڑھے تو فوج ہٹ گئی، پھری نظر جو ایک طرف تو فوج بھی سمٹ گئی. اٹھا کے ذوالفقار جب بڑھے تو فوج ہٹ گئی، پھری نظر جو ایک طرف تو فوج بھی سمٹ گئی. چمک وہ ذوالفقار کی تھی، حوصلے پلٹ گئی. لپک کے آ گئی اگر تو روح کو جھپٹ گئی. پرا پرا پھٹا ہوا کٹا ہوا گھٹا ہوا، وہ چھاونی تباہ تھی وہ سلسلہ بٹا ہوا. شعر دیکھیے گا. تلوار کی تعریف اور گھوڑے کی تعریف کی جاتی ہے مرثیوں میں. یہ بہت چھوٹا میں نے مرثیہ اس میں لکھا ہے تو 4 2 بند ہیں. یہ تلوار کی تعریف میں تھی سیل زور شور کی، نہ ایک پل گھٹی ملی. وہ لشکروں کو راہ میں جگہ جگہ کھڑی ملی. بڑھی ملی ہٹی ملی، جھکی ملی اٹھی ملی. پرا پرا جدھر پھرا وہ تیغ سر چڑھی ملی. پرا پرا جدھر پھرا وہ تیغ سر چڑھی ملی. سپر سپر کو کاٹ کر ذرا کو کاٹ کر گئی، بشر بشر کو کاٹ کر لہو کو چاٹ کر گئی. بشر بشر کو کاٹ کر لہو کو چاٹ کر گئی. وہ ہاتھ بے مثال ہے، لڑے کوئی مجال ہے. وہ تیغ پر جلال ہے، بچے کوئی محال ہے. وہ دیتی خون اچھال ہے کہ خون سب حلال ہے. وہ فوج پر وبال ہے، بشر بشر نڈھال ہے. کہاں کو بھاگتا کوئی، نظر نظر حسین ہے. جدھر جدھر مڑے سبھی ادھر ادھر حسین ہے. مہربانی. یا علی
وہ ہاتھ بے مثال ہے لڑے کوئی مجال ہے، وہ تیغ پر جلال ہے بچے کوئی محال ہے، وہ دیتی خون اچھال ہے کہ خون سب حلال ہے، وہ فوج پر وبال ہے بشر بشر نڈھال ہے، کہاں کو بھاگتا کوئی نظر نظر حسین ہے، جدھر جدھر مڑے سبھی ادھر ادھر حسین ہے۔ نعرہ حیدری۔ وہ تیغ تھی شرر فشاں کے کوندتی تھی بجلیاں، جگہ جگہ ہوئی فغاں کے موت کی تھی آندھیاں، اجڑ گئے تھے خانداں اجڑ گئے تھے خانداں، جلے ہوئے تھے آشیاں، وہ کس طرح کی تھی خزاں کہ مارتی تھی باغباں، وہ تیغ چل پڑی جدھر اجاڑتی تھی بستیاں، یہ ہر طرف سے شور تھا اما 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 اما، یہ ہر طرف سے شور تھا اما 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 اما، حسین انتہا ہوئی ہے ہم سے ابتلا ہوئی، قبول کر رہے ہیں ہم، خطا ہوئی کہ لالچوں کے ہاتھ سے ہے آبرو فنا ہوئی، ملائے شر سے ہاتھ ہیں تو خیر ہے جدا ہوئی، غلط اگر نظر اٹھے تو آنکھ تک نکال دو، یا ہر بدن کے جال سے یہ روح تک اچھال دو۔ گھوڑے کی تعریف میں یہ ایک بند سنی ہے اور اس کے بعد مصائب کا امام حسین علیہ السلام کا میں اجازت چاہوں گا، دو بند ہیں۔ یہ شور تھا کہ شیر ہے فرس ہے یا غزال ہے، یہ شور تھا کہ شیر ہے فرس ہے یا غزال ہے، غضب کی ہے لپک جھپک تڑپ وہ بے مثال ہے، بھنور میں آ گئے سبھی کے فوج پر زوال ہے، جنوب کی جو فوج تھی وہ جانب شمال ہے، دھکیلتا ہے لشکروں کو اس طرح جنون سے کہ چل رہی ہیں آندھیاں سی موت کے ستون سے۔ امام حسین علیہ السلام کے حلیے پر، حضرت کے مصائب پر غضب کی، میں صدقے تھی وہاں، غضب کی بھوک پیاس میں وہ لب بھی تھے پھٹے ہوئے، تمازت عطش سے تھے وہ ہونٹ بھی کٹے ہوئے، وہ خون میں تر لباس تھا وہ خون میں تر لباس تھا، وہ بال تھے اٹے ہوئے، عرق عرق حسین تھے مگر تھے پھر ڈٹے ہوئے، پکارتی تھی فوج بھی کہ ہم پہ موت چھا گئی، ہے کشتی حیات بھی بھنور میں اب کے آ گئی، ہے کشتی حیات میں بھنور، ہے کشتی حیات بھی بھنور میں اب کے آ گئی۔ مہربانی۔ یہ تھے شاعر اہل بیت جناب عمران حیدر گردیزی صاحب۔ اب میں ملتمس ہوں جناب علامہ ڈاکٹر اشفاق حیدر جعفری صاحب سے کہ وہ منبر حسینی پہ تشریف لے آئیں اور آج خمسہ مجلس رضا کی پہلی مجلس رضا سے خطاب فرمائیں بآواز بلند صلوات۔ ہاں ٹھیک، ہاں ٹھیک، تھوڑا سا پیچھے بیٹھنا، تھوڑا سا پیچھے، ٹھیک ہو گیا۔ اپنے جملہ مرحومین و مرحومات خصوصاً بانی مجلس قبلہ سید اختر نقی نقوی صاحب کے جملہ مرحومین و مرحومات، متولی جامع مسجد و امام بارگاہ شان حسین قبلہ عارف اختر کاظمی صاحب کے جملہ مرحومین و مرحومات اور اپنے جملہ مرحومین و مرحومات کی درجات کی بلندی کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائی۔
اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ مل کر دل جمی سے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ آغاز مجلس میں میری دعا ہے کہ بار الہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمانا۔ ہم اپنی حاجات اپنے امام وقت کے توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، انہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ تمام مومنین و مومنات کے مال و جان اور عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ تمام عزاداران سید الشہداء کو حفظ و امان میں رکھ۔ وہ مومن جو عزادار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے ہیں ان کو کربلا کے شہداء کے ساتھ محشور فرما۔ جتنے بھی اسیر ہیں انہیں اسیران کربلا کے صدقے میں رہائی نصیب فرما۔ جتنے بھی بیمار ہیں زخمی ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ جتنے بھی مومن بے اولاد ہیں اللہ رب العزت انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ جتنے بھی پریشان حال ہیں اللہ رب العزت محمد و اہل بیت محمد کے صدقے میں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ تمام مومنین و مومنات کو دنیاوی اور اخروی امتحانات میں کامیابی و کامرانی نصیب فرما۔ سب دعاؤں کی ایک ہی دعا کہ جس میں ساری دعائیں پوشیدہ ہیں کہ بار الہ ہمیں موت نہ دینا جب تک کہ تو ہم سے راضی نہ ہو جائے، ہمیں موت نہ دینا جب تک کہ ہمارا امام وقت ہم سے راضی نہ ہو جائے۔ ہم اس قابل تو نہیں ہیں مگر ہمیں اس قابل بنا دے کہ جب تیری حجت کا ظہور ہو تو ہم اس کے ادنا سے سپاہیوں میں شامل ہو سکیں۔ ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ توجہ ہے تو عبادت شروع کی جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاۃ والسلام علی صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، اسمہ مکتوب مشفوع منقوش فی اللوح والقلم، جسمہ مقدس مطہر منور فی البیت والحرم، نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد صلوات۔ وعلی اطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنکم الرجس وطہرہم تطہیرا صلوات۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و خطابہ الحمید و قولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، مل کر بآواز بلند صلوات۔ کافی تعداد میں مومنین تشریف فرما ہیں۔ درود سے بہتر کوئی عبادت نہیں، بلند آواز سے عبادت کیجیے۔ کوشش کریں کہ جب بھی مجلس عزا میں آئیں اور تشریف رکھیں تو مل کر بیٹھیں، اس طرح سے بکھر بکھر کر نہ بیٹھیں۔ صلوات کی تلاوت کرتے ہوئے تھوڑا سا سمٹ جائیے، صلوات پڑھیے بابا زبان۔ اپنے مقدس قلوب کو ولائے اہل بیت کی خوشبو سے معطر و معمر کرتے ہوئے سمٹتے چلے جائیے اور صلوات پڑھتے چلے جائیے۔ ایک مرتبہ مل کر بابا سے بلند صلوات پڑھیں۔ اس لیے کہ میری کوشش ہے کہ مجلس جب آپ سمٹ کر مل کر بیٹھ کر سنیں گے تو پھر ہر مومن ایک ایک ہو کر نہیں بلکہ ایک ایک لاکھ کے برابر ہو کر مجلس سنے گا۔ اس لیے کہ یہ بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں پر ہر ایک کی دعا بھی قبول ہوتی ہے اور ہر مریض کو یہاں پہ شفا بھی حاصل ہوتی ہے۔
آپ کی توجہ کو حاصل کرنے کے لیے ایک ربائی آپ کی خدمت میں عرض کروں. شاعر کہتا ہے کہ ہر مرض لا دوا کو دوا ملتی ہے. توجہ کیجئے گا، ہر مرض لا دوا کو دوا ملتی ہے. توجہ کیجئے گا، بہت خوبصورت ربائی. ہر مرض لا دوا کو دوا ملتی ہے، بیمار کو اس در سے شفا ملتی ہے. آؤ در علی کی طرف آؤ تو صحیح، راحت یہاں جنت کی ہوا ملتی ہے. راحت یہاں جنت کی ہوا ملتی ہے. یاد رکھیے کہ میری پوری کوشش ہوگی کہ اس خمسہ مجالس میں، جس طرح کہ قبلہ نقوی صاحب نے مجھے عنوان دیا کہ اس خمسہ مجالس میں خمسہ نجبہ، جن میں رسول اللہ، امیر المومنین جناب سیدہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس پر روشنی ڈالی جائے. مل کر پڑھیے. تو میری پوری کوشش ہوگی کہ بقدر ظرف، بقدر معرفت، بقدر استعداد عقل و عرفاں، اپنی مکمل کم علمی کے اعتراف کے ساتھ اور باب مدینۃ العلم سے ملنے والی خیرات پر مکمل اعتماد کے ساتھ جتنی دیر بھی آپ حضرات کی خدمت میں گفتگو کروں، میری زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ نالین امیر المومنین سے اردو ہی گر سے تیمم کرتا ہوا کعبہ مودت کی طرف رخ کر کے سجدے کرتا رہے. جو آیت میں نے آپ حضرات کی خدمت میں اس خمسہ مجالس کے لیے منتخب کی ہے، وہ آیت سورہ نساء کی 59ویں آیت ہے کہ جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے وہ لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، اور جو تم میں صاحبان امر ہوں ان کی اطاعت کرو. یاد رکھیے کہ اللہ جب بھی خطاب کرتا ہے ہمیشہ اللہ رب العزت صاحب ایمان سے خطاب کرتا ہے. کافر سے، مشرک سے، منافق سے اللہ منہ لگانا پسند ہی نہیں کرتا. نہ پہلے کافر سے اللہ خطاب کرنا پسند کرتا ہے، نہ دوسرے منافق سے اللہ خطاب کرنا پسند کرتا ہے، نہ تیسرے مشرک سے اللہ خطاب کرنا پسند کرتا ہے. جب بھی خطاب کرتا ہے چوتھے ایمان والے سے خطاب کرتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو. آپ کہیں گے کہ اللہ مومن ہی سے خطاب کرنا کیوں پسند کرتا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ اس کی وجہ ہے، اس لیے کہ ایمان کا لفظ نکلتا ہے امن سے، اور امن کا لفظ نکلتا ہے مومن سے. یعنی جہاں پر امن ہے وہاں پر مومن ہے، جہاں پر مومن ہے وہاں پر امن ہے. بدامنی کا مومن سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی لیے ہم اپنی مجالس اعضاء میں ہر مکتبہ فکر کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیے اور ہماری مجالس اعضاء میں شرکت کیجیے. انشاءاللہ ہماری مجالس اعضاء میں جو بھی شرکت کرے گا اس میں کسی کی بھی دل آزاری نہیں ہوگی. ہم یہ نہیں کہتے کہ شیعہ آئے، سنی آئے، بریلوی آئے، اہل حدیث آئے، دیوبندی آئے. نہیں، ہم کہتے ہیں ہماری مجالس اعضاء میں ہندو بھی آئے، سکھ بھی آئے، عیسائی بھی آئے. اس لیے کہ جو بھی ان مجالس اعضاء میں آتا ہے وہ ہمارا مہمان نہیں ہوتا، وہ حسین ابن علی کا مہمان ہوتا ہے. تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، اور جو تم میں صاحبان امر ہوں ان کی اطاعت کرو. اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ مومن جہاں پر بھی جائے گا جا کر امن پھیلائے گا. اسی لیے مومن کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا کہ سیرو فی الارض، کہ زمین کی سیر کرو. کیوں؟
اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ مومن جہاں پر بھی جائے گا وہاں جا کر امن پھیلائے گا. اسی لیے امن کے جتنے بھی نمائندے تھے رسول اللہ نے ان کو پوری کائنات میں منتقل کر دیا. کسی کو مشہد میں بھیج دیا، کسی کو قم میں بھیج دیا، کسی کو نجف میں بھیج دیا، کسی کو کربلا میں بھیج دیا، کسی کو قازمین میں بھیج دیا، کسی کو سامرہ میں بھیج دیا، کسی کو دمشق میں بھیج دیا، کسی کو مدینے میں بھیج دیا کہ جاؤ اور جا کر امن پھیلاؤ. اور جن سے بد امنی کا خطرہ تھا انہیں اپنے پاس ہی رکھا کہ نہ جاؤ نہ بد امنی پھیلاؤ. ایک مرتبہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں. تو جتنے بھی امن کے نمائندے تھے ان کو رسول اللہ نے پوری دنیا میں منتقل کر دیا اور بھیج دیا کہ جاؤ اور جا کر امن پھیلاؤ. اور جن سے بدامنی کا خطرہ تھا انہیں اپنے پاس ہی رکھا کہ نہ جاؤ نہ بدامنی پھیلاؤ. توجہ فرما رہے ہیں نا اب حضرات. تو عزیزان گرامی اللہ مومن سے خطاب کرتا ہے. اور یاد رکھیے کہ اللہ نے اپنے دین کی بقا اور راہ مستقیم سے بھٹکی ہوئی انسانیت کی فلاح کے لیے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، جن میں سے 313 بولیے گا رسول چنے اور 5 اولو العزم پیغمبروں کو اللہ نے چنا. اور جس پیغمبر کو بھی اللہ نے بھیجا اسے الگ سے اللہ نے کلمہ عطا کر دیا. اگر جناب آدم کو بھیجا تو ارشاد فرمایا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ. اگر جناب نوح کو بھیجا تو حکم دیا پڑھو لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ. اگر جناب ابراہیم کو بھیجا تو فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. اگر جناب موسیٰ کو بھیجا تو ارشاد فرمایا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. اگر جناب عیسیٰ کو بھیجا تو فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. اور جب آخر میں جناب محمد مصطفیٰ کی ذات طیبہ کو بھیجا تو فرمایا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یاد رکھیے کہ جتنے بھی انبیاء کو اللہ نے بھیجا ہر نبی کی نبوت کو اور ہر رسول کی رسالت کو اللہ نے محدود کر کے بھیجا. کسی کو کسی محدود علاقے کا نبی بنا کر بھیجا، کسی کو کسی محدود بستی کا نبی بنا کر بھیجا، کسی کو کسی محدود قبیلے کا نبی بنا کر بھیجا. لیکن جب رسول اللہ کی ذات طیبہ کو بھیجا نا تو یہ نہیں فرمایا کہ میرا حبیب ہم نے آپ کو فلاں علاقے کے لیے نبی بنا کر بھیجا، فلاں بستی کے لیے نبی بنا کر بھیجا، فلاں قبیلے کا نبی بنا کر بھیجا. نہیں، بلکہ ارشاد فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہ میرا حبیب ہم نے آپ کو کائنات کے لیے امام بنا کر بھیجا. آپ جانتے ہیں کہ جس طرح اللہ رب العزت رب العالمین ہے اسی طرح رسول اللہ کی ذات رحمت للعالمین ہے. یعنی جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں تک محمد مصطفیٰ کی مصطفائی ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کہ میرا حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر. کیا فرمایا وما ارسلناک. ارسال کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بھیج دینا. اور اس کلام بلاغت نظام میں لطافت یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ارسلناک ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت قرار دے کر. نزاکت مفہوم یہ ہے کہ اللہ ذات کو رحمت نہیں کہہ رہا بلکہ ارسال کو رحمت کہہ رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ بھیج دینا ایک صفت ہے. صرف اور نحو کا علم رکھنے والے آپ حضرات تشریف فرما ہیں کہ بھیج دینا ارسال کرنا ایک صفت ہے. صفت محتاج ہوتی ہے موصوف کی، جس طرح حال محتاج ہوتا ہے ذوالحال کا. آنا جانا کسی کی ذات سے وابستہ ہے.
جب ذات ہی نہیں ہوگی تو آنے جانے کی صفت کہاں سے ہوگی؟ جب ذات ہوگی تو آنے جانے کی صفت ہوگی. تو گویا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا حبیب آپ کی ذات تو بہت بلند ہے، یہ جو آپ کی ذات کی صفت ہے نا ارسال، ہم نے اس ذات کی صفت کو کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. گویا کہ معلوم ہوا کہ جس کی ذات کائنات کے لیے رحمت ہو اس کی ذات کتنی بلند ہوگی. یعنی صفت کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجی، تو جس کی صفت عالمین کے لیے رحمت ہو اس کی ذات کتنی بلند ہوگی. اور یاد رکھیے کہ لفظ ارسال کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ذرا جدائی کو چاہتا ہے، یہ ذرا فاصلے کو چاہتا ہے. روزمرہ کے استعمالات میں آپ دیکھ لیجئے کہ آپ نے خط ارسال کیا، آپ خط کو لکھ کر اپنی جیب میں ڈال لیں تو کیا لفظ ارسال صادق آ جائے گا؟ نہیں. جب تک آپ خط کو لکھ کر لیٹر باکس میں نہیں ڈالیں گے، نہیں بھیجیں گے، اس وقت تک لفظ ارسال صادق نہیں آئے گا. تو گویا اللہ نے فرمایا کہ میرا حبیب آپ کی ذات تو بہت بلند ہے، یہ جو آپ کی ذات کی صفت ہے نا ارسال، ہم نے اس صفت کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا. اور رسول اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کو اللہ نے خلق کر کر اپنے پاس بھیجا. پہلے اپنے پاس رکھا، پھر کائنات میں ارسال کیا اور کائنات میں بھیجا، اور کہا کہ میرا حبیب ہم نے آپ کو اپنے پاس رکھا. تو وہ کیا عالم تھا؟ عالم وہ تھا کہ جب عدم کی ظلمت فضائے امکان کو گھیرے ہوئے تھی، صرف اپنی وجوہ کے لیے مشرق و مغرب جنوب و شمال کے محتاج تھے، پہاڑوں کی بلندیاں فوقیت کے جویاں تھی اور قعر دریا پستی کے متلاشی تھے، زمین بچھنے کے لیے پانی کی روانی تلاش کر رہی تھی اور آسمان سورہ دخان کی تلاوت کر رہا تھا. کائنات نیستی کی گھٹن میں چلی جاتی تھی اور یہ کائنات اس کائنات کے منتظر تھی کہ کب رسول اللہ کا ظہور ہوتا ہے. اس وقت رسول اللہ کو ظاہر کیا کہ جب گل تھا نہ بوٹا تھا، سارا جہاں سونا تھا، نہ سورج تھا نہ چمک تھی، نہ چاند تھا نہ دھمک تھی، ماں سے اللہ سناٹا چھایا ہوا تھا اور محفل وحدت میں صرف ایک شمع جل رہی تھی اور قربان ہونے کے لیے کوئی پروانہ موجود نہیں تھا. اس وقت رسول اللہ کی ذات کو اللہ نے خلق کیا. اب ایک تھا بنانے والا، دوسرا تھا یہ مخلوقات میں نور محمدی بننے والا. ایک لامکان بن رہا تھا، ایک لامکان بنا رہا تھا، ایک لازمان بن رہا تھا، دوسرا لازمہ بنا رہا تھا، اور اتنا بے مثال اس نے بنایا کہ اس کا سایہ ہی ختم کر دیا، دنیا کو یہ بتلانے کے لیے کہ جس کا سایہ اس جیسا نہیں اس کا ہمسایہ اس جیسا کیسے ہو سکتا. مل کر یا کہ جس کا سایہ اس جیسا نہیں اس کا ہمسایہ اس جیسا کیسے ہو سکتا ہے. تاریخ یہ بتاتی ہے، کتب حدیث میں یہ بات لکھی ہے کہ اصحاب میں اکثر یہ بحث ہوا کرتی تھی کہ رسول اللہ کا سایہ کیوں نہیں. تو بہت سے اصحاب دلیل دیا کرتے تھے کہ رسول اللہ کے سائے کو اللہ نے اس لیے نہیں بنایا، اس لیے نہیں بنایا. لیکن کتب اہل سنت میں یہ بات لکھی ہے، جو سب سے خوبصورت دلیل دی وہ حضرت عثمان نے دی. کون حضرت عثمان؟ حضرت عثمان ذو النورین، یعنی حضرت عثمان کون؟ دو نوروں والے. میں کہوں گا وہ رسول کے جو خود پھر نور نہیں تھے، تو اگر ان کی بیٹیاں ان کی طرف بیاہی جائیں تو وہ دو نوروں والے ہو جاتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں نا اب حضرات؟ تو وہ کہتے ہیں، انہوں نے بہت خوبصورت دلیل دی. وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت رسول اللہ کے نور کو جو اللہ نے خلق کیا اگر رسول اللہ کا سایہ بنا دیتا، تو اگر رسول اللہ کا سایہ بنا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا؟ اگر سورج نکلا ہے ادھر اور رسول جا رہے ہیں ادھر تو سایہ چلتا آگے. اور قرآن کا حکم یہ ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ خبردار میرے نبی سے ہرگز آگے نہ بڑھنا ورنہ سارے کے سارے اعمال ضبط کر لوں گا. تو اس لیے اللہ نے رسول کے سائے کو بنایا ہی نہیں. اور اگر سورج نکلا ہے ادھر
رسول بھی ادھر ہی جا رہے ہیں تو سایہ چلتا پیچھے. تو اصحاب کہنے لگے کہ ہم رسول کے صدقے میں تو بہت کچھ ہو سکتے ہیں، لیکن اسلام لانے سے پہلے، کلمہ پڑھنے سے پہلے ہم سب گناہ گار ہیں. جیسے ہی رسول اللہ کی شبیہ، رسول اللہ کے سائے پر ہمارے قدم آتے تو شبیہ رسالت، سائے رسول کی توہین ہو جاتی. اس لیے اللہ نے رسول کے سائے ہی کو ختم کر دیا کہ نہ رسول اللہ کا سایہ آگے چلے نہ رسول اللہ کا سایہ پیچھے چلے. میں کہوں گا کہ اصحاب رسول نے گویا فیصلہ کر دیا کہ اصحاب وہ ہوتے ہیں کہ جن کے قدم رسول اللہ کے سائے پر نہیں آ سکتے، اور اہل بیت وہ ہیں کہ جن کے قدم سائے پر تو کیا مہر نبوت پر بھی آ جاتے ہیں. اصحاب وہ ہیں کہ جن کے قدم سائے پر بھی نہیں آ سکتے، اور اہل بیت وہ ہیں کہ جن کے قدم سائے پر تو کیا مہر نبوت پر بھی آ سکتے ہیں. اور جب اللہ نے اپنے حبیب کے سائے کو اور حبیب کے نور کو خلق کر دیا تو اللہ نے اپنے حبیب کے نام کو محمد رکھ دیا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ کتب اسمی علی العرش فاستقر وعلی السماوات فکانت وعلی الارض فاستقرت وعلی اللیل فتجا وعلی النار وتبسم. کیا میرا حبیب جب ہم نے آپ کے اسم گرامی کو عرش پر لکھا تو ٹھہرا، فرش پر لکھا تو رکا، ہوا پر لکھا تو چلنے لگی، آگ پر لکھا تو جلنے لگی، صبح پر لکھا تو مچلنے لگی. میں کہوں گا کہ جب تاثیر اسم سامی یہ ہے تو اثر فیض گرامی کیا ہوگا. تو اس رسول کی ذات کو اللہ نے خلق کیا. اور جب یاد رکھیے کہ رسول اللہ اس کائنات میں آئے ہیں نا، اور اس دنیا میں تشریف لائے، آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ کے والد گرامی اس دنیا میں موجود نہیں تھے، لہٰذا ماں نے آپ کی پرورش کی. 6 سال تک ماں نے آپ کی پرورش کی، اور 2 سال تک رسول اللہ کے دادا جناب عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی. اب تاریخ بتاتی ہے کہ جب جناب عبد المطلب دنیا سے جانے لگے نا، تو جناب عبد المطلب کے بیٹے سب جناب عبد المطلب کی خدمت میں تشریف فرما تھے. تو جناب عبد المطلب نے اپنے تمام بیٹوں کو طلب کیا اور ارشاد فرمایا کہ او میرے بیٹو، جیسا کہ تم جانتے ہو کہ میں نے اپنے پوتے محمد کو اپنا پوتا نہیں بلکہ اپنا بیٹا جان کر اس کی پرورش کی ہے، لہٰذا میرا دنیا سے جانے کا وقت ہے. تم میں سے کون ہے جو میرے اس بے سایہ محمد پر زندگی بھر سایہ بن کے رہے. چنانچہ سب کے سب بیٹوں نے پیشکش کی کہ ہم محمد کی خدمت کے لیے حاضر ہیں. جب سب بیٹوں نے خدمت کی پیشکش کی تو جناب عبد المطلب نے کہا کہ جب تم سب کے سب خدمت کے لیے پیشکش کر رہے ہو تو میں اس بات کا کیوں نہ اپنے محمد پر چھوڑ دوں کہ جس کو چاہے وہ انتخاب کر لے. اب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جناب عبد المطلب کے سب بیٹے کھڑے تھے. اب جناب عبد المطلب نے جناب محمد مصطفیٰ کو زمین پر چھوڑ دیا کہ محمد جس کو چاہے انتخاب کر لے. اب ذات محمد مصطفیٰ نے اپنے تمام چچاؤں کی جانب دیکھنا شروع کیا اور سب کی جانب دیکھتے چلے گئے، اور بالآخر یہ نگاہ محمد مصطفیٰ جناب ابو طالب پر آ کر رک گئی. اب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ جناب محمد مصطفیٰ نے سرکار ابو طالب کے دامن کو جا کر تھام لیا. جیسے ہی سرکار ابو طالب کے دامن کو تھاما نا، ایک مرتبہ سرکار ابو طالب جناب محمد مصطفیٰ کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا اور بوسہ دیا اور ارشاد فرمایا کہ بابا میں اس بے سایہ محمد پر زندگی بھر سایہ بن کر رہوں گا. اب جانتے ہیں کہ سرکار ابو طالب نے کس طرح سے جناب محمد مصطفیٰ کی پرورش کی. آپ بتائیے کہ زندگی بھر جناب محمد مصطفیٰ کی پرورش کس نے کی؟ ابو طالب نے. تمام زندگی کفار مکہ سے مقابلہ کس نے کیا؟ سرکار ابو طالب نے. شیب ابی طالب نے ساری مصیبتیں اور مصائب کس نے سہے؟ سرکار ابو طالب نے. اپنی اولاد کو جناب محمد مصطفیٰ پر قربان ہونے کی تعلیم کون دیتا رہا؟ سرکار ابو طالب.
تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سرکار ابو طالب کی یہ عادت ہوا کرتی تھی کہ جناب محمد مصطفیٰ سو رہے ہوتے تھے، جناب ابو طالب کبھی جناب محمد مصطفیٰ کے بستر پر کبھی جناب جعفر کو سلاتے تھے، کبھی جناب عقیل کو سلاتے تھے، کبھی جناب علی کو سلاتے تھے، کبھی جناب طالب کو سلاتے تھے۔ ساری رات یہ ہستی بستر بدلتی رہتی تھی۔ کسی نے پوچھا سرکار ابو طالب آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ اگر قتل ہوتا ہے میرا جعفر ہو جائے، اگر قتل ہوتا ہے میرا عقیل ہو جائے، اگر قتل ہوتا ہے میرا علی ہو جائے، لیکن جو اللہ کی عظیم امانت میرے پاس ہے یہ محفوظ رہے۔ گویا کہ اس انداز سے جناب محمد مصطفیٰ کی جناب ابو طالب علیہ السلام نے پرورش کی۔ اب آپ جانتے ہیں کہ 40 سال تک رسول اللہ نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں اللہ کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، بلکہ اپنے کردار سے ثابت کیا کہ یہ صادق بھی ہے، یہ امین بھی ہے، یہ نہ جھوٹ بولتا ہے نہ یہ خیانت کرتا ہے، بلکہ اللہ نے اسے صادق بنا کر بھیجا ہے اور اسے امین بنا کر بھیجا ہے۔ اور یہ مانتے کون تھے؟ وہ مانتے تھے کہ جنہوں نے کیسر و کسریٰ کی حکومت کو نہ مانا تھا، وہ فرزند صحرا جو عرب کے صحراؤں میں اپنی آزادی کے پرچم لہراتا ہوا کہتا تھا کہ میں کسی حکومت کو نہیں مانتا، میں کسی سلطنت کو نہیں مانتا، ان نام ماننے والوں نے یہ مان لیا کہ یہ ذات محمد مصطفیٰ صادق بھی ہے اور امین بھی ہے۔ اب جب جناب محمد مصطفیٰ نے یہ کہا نا کہ میں اللہ کی جانب سے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو وہی لوگ جو اپنے تھے وہ پرائے ہو گئے، جن سے خون کا رشتہ تھا وہ خون کے پیاسے ہو گئے، وہی لوگ جو پھول بچھاتے تھے وہ پتھر برسانے لگے، گویا جو اپنے تھے وہ بیگانے ہو گئے، جن کے ساتھ خون کا رشتہ تھا وہ خون کے پیاسے ہو گئے۔ اب ذات محمد مصطفیٰ کہ جسے اللہ نے صاحب حکمت پیغمبر بنا کر بھیجا، حکمت کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ حکمت کسے کہتے ہیں۔ رسول اللہ کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہ اللہ کے جس نے امیین میں اپنے رسول کو بھیجا تاکہ وہ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرے، تزکیہ نفس کرے اور لوگوں کو حکمت کی تعلیم دے۔ اس صاحب حکمت پیغمبر کو اللہ نے ان لوگوں کے درمیان میں بھیجا۔ میں نے عرض کیا کہ حکمت کسے کہتے ہیں؟ حکمت کی تعریف میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ هو العلم بحقائق الاشیاء کما ہیا ہیا، کہ کائنات کی حقیقتوں کو اس طرح سے جاننا کہ جیسے اللہ نے ان حقیقتوں کو خلق کیا ہو۔ چیزوں کو صحیح معنوں میں جاننا اسے طب کہتے ہیں۔ مثلا فلاں فلاں دعا سے بخار ختم ہو جاتا ہے، اسے طبابت کہا جاتا ہے۔ کیوں ختم ہوتا ہے؟ اسے حکمت کہتے ہیں۔ تو حکمت کی تعریف کیا ہے؟ هو العلم بحقائق الاشیاء کما ہیا ہیا، کہ اشیاء کی حقیقتوں کو اس طرح سے جاننا کہ جس طرح سے خالق نے ان حقیقتوں کو خلق کیا ہو۔ اور حکیم کسے کہتے ہیں؟ حکیم اسے کہتے ہیں التشبہ بالالہ بقدر الامکان، کہ دکھنے میں انسان ہو لیکن جب وہ اپنے افعال کا اظہار کرے تو اس پر خدا ہونے کا شبہ ہونے لگے۔ دکھنے میں انسان ہو لیکن جب وہ اپنے افعال کا اظہار کرے تو اس پر خدا ہونے کا شبہ ہونے لگے۔ آپ کہیں گے کہ وہ کون سی ہستی ہے کہ جس پر سب سے پہلے خدا ہونے کا شبہ ہوا؟ چنانچہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 40 اور 41 عام الفیل میں مکہ کی سرزمین پر ہمیں وہ ہستی نظر آئی جو کہ نہ کسی یونیورسٹی کی پڑھی تھی، نہ کسی کالج کی پڑھی تھی، نہ کسی استاد سے اس نے تعلیم حاصل کی تھی، نہ کسی تجربہ گاہ کی سیر کی تھی۔ ریت کے ٹیلے ان کا محل تھے، کھجور کی گٹھلیاں ان کی دوربینیں تھی، اور زمین پر بیٹھ کر وہ آسمان کے رستے بتلایا کرتے تھے۔ ایک طرف تمام عوام تھی
دوسری طرف بھیجا ہوا اس کا امام تھا، ایک طرف تمام جمہور تھا اور دوسری طرف اس کا بھیجا ہوا اللہ کا نور تھا۔ تمام کفار عرب یکجا تھے اور اس میں ذات رسول اللہ تشریف فرما تھی اور کہہ رہی تھی کہ انی رسول اللہ علیکم، کہ مجھے اللہ کی جانب سے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ کہ اتنے میں ابو جہل اٹھا، ابو لہب اٹھا اور اس نے کہا کہ اے فاطمہ کے لال، کیا دلیل ہے آپ کے پاس نبی ہونے کی؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس رسول ہونے کی؟ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اتنے میں وحی الہی کے بغیر نہ کلام کرنے والا نبی ہمتن گوش ہو گیا۔ ہوائیں رک رک کر سننے لگی، ستارے جھک جھک کر دیکھنے لگے، ارواح انبیاء سمٹ کر قریب آ گئیں۔ موسیٰ دیکھ رہے ہیں، عیسیٰ ملاحظہ کر رہے ہیں، یعقوب مشاہدہ کر رہے ہیں، یوسف سکتے میں کھڑے ہیں۔ ہر ایک نبی نے کہا، آدم نے کہا کہ جب مجھے فرشتوں کے سامنے گواہی دینا پڑی تو مجھے اپنے علم کا سہارا لینا پڑا۔ نوح نے کہا کہ مجھے اپنے زہد کا سہارا لینا پڑا۔ ابراہیم نے کہا کہ مجھے اپنی خلت کا سہارا لینا پڑا۔ موسیٰ نے کہا کہ مجھے اپنی ہیبت کا سہارا لینا پڑا۔ عیسیٰ نے کہا کہ مجھے اپنی طریقت کا سہارا لینا پڑا۔ لہٰذا آج دیکھنا یہ ہے کہ کائنات کے انبیاء کا سردار دلیل نبوت کے لیے کس شے کا سہارا لیتا ہے؟ کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اتنے میں رسول اللہ نے اپنی پلکیں اٹھائیں، ڈوبتا ہوا سورج زیارت کے لیے پھر پلٹ آیا، پلکیں جھپکی تو چاند شرما کر دو ٹکڑے ہو گیا، اور ایک مرتبہ کفار کی جانب خطاب کرتے ہوئے کہا کہ او اہل عرب، فقط لبستم فیکم لعمر من قبلہ افلا تعقلون، ارے میں نے تم میں زندگی کا ایک کثیر حصہ گزار دیا، ابھی بھی تمہیں یقین نہیں آیا؟ میرا بچپن تم میں گزرا، کوئی لغزش ہو تو بولو، میں تم میں بھرپور جوانی کا مالک ہوا، میری جوانی کہیں دیوانی ہوئی ہو تو بولو، چاند میں تو داغ ہو سکتے ہیں، میرے چاندنی سے چلن پر کوئی دھبا نظر آیا؟ ستارے تو غروب ہو سکتے ہیں، گناہ کی کسی وادی میں ڈوبا؟ ابو جہل بول، ابو لہب تو بول، عتبہ تو بتلا، عتیبہ تو بول، سب کے سب خاموش ہو گئے اور ایک مرتبہ بیک زبان ہو کر گواہی دینے لگے کہ آمینہ کے لال ہم گواہی دیتے ہیں نہ تیرے کردار میں نقص ہے اور نہ تیرے گفتار میں نقص ہے، تو جس کے کردار کو قدرت ایمان بنا دے پھر اس میں ہذیان کیسا، اور جس کے گفتار کو قدرت ایمان بنا دے اس میں نسیان کیسا۔ تو رسول اللہ کی ذات کو اللہ نے تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، لیکن یاد رکھیے کہ جاہل آسانی سے مان جاتا ہے، ابو جہلوں سے منوانا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اور قبلہ کاظمی صاحب جانتے ہیں، قبلہ نقوی صاحب بھی جانتے ہیں کہ پیغمبر کا واسطہ جاہلوں سے نہیں تھا، بولیے گا، جاہلوں سے نہیں تھا بلکہ ابو جہلوں کے ساتھ تھا، اور پیغمبر کا کمال یہی ہے کہ وہ جاہلوں سے نہیں بلکہ ابو جہلوں سے منوا لیتا ہے۔ یہ خدا کی قسم کتابوں سے مطالعہ کر کے یہ بات اخذ کر رہا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ یہودیوں کا پراپوگنڈا تھا کہ پیغمبر نے جاہلوں سے اپنی بات کو منوا لیا، بھلا جاہلوں سے منوا لینا کون سا کمال ہے؟ پیغمبر کا واسطہ جاہلوں سے نہیں بلکہ ابو جہلوں کے ساتھ تھا۔ آپ کہیں گے جاہل کسے کہتے ہیں، ابو جہل کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیے کہ جاہل اسے کہتے ہیں جو کسی بات کو نہ جانتا ہو، جاہل اسے کہتے ہیں جو کسی بات کو نہ جانتا ہو لیکن اگر جنوا لیں تو جان لیتا ہے، لیکن جو سب کچھ جانتا ہو پھر نہ مانتا ہو اسے ابو جہل کہتے ہیں۔ اور پیغمبر کا واسطہ میں نے کہا جاہلوں سے نہیں تھا بلکہ ابو جہلوں کے ساتھ تھا، اور پیغمبر کا کمال یہی ہے کہ وہ جاہلوں سے نہیں بلکہ ابو جہلوں سے منوا لیتا ہے۔ کیا آپ انہیں ابو جہل کہیں گے یا جاہل کہیں گے؟ کہ جو اونٹ کے منہ کی جھاگ دیکھ کر بتلا دیتے تھے کہ اس نے کس علاقے کی گھاس کھائی ہے، کیا وہ جاہل تھے؟ نہیں، وہ ابو جہل تھے۔
وہ پرندوں کو اڑتا ہوا دیکھ کر بتلا دیتے تھے کہ یہ آشیانے سے آ رہے ہیں یا آشیانے کو جا رہے ہیں۔ وہ جاہل تھے؟ نہیں، وہ ابو جہل تھے۔ وہ ریت پر نقش پا قدموں کے نشانوں کو دیکھ کر بتلا دیتے تھے کہ یہ کسی چور کے قدم ہیں یا کسی ڈاکو کے قدم ہیں۔ کیا وہ جاہل تھے؟ نہیں، وہ ابو جہل تھے۔ اور پیغمبر کا میں نے عرض کیا کہ کمال یہی ہے کہ وہ ابو جہلوں سے منوا لیتا ہے۔ اب جب پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا نا کہ انی رسول اللہ علیکم، کہ مجھے اللہ کی جانب سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، تو کہنے لگے کہ ہم نہیں مانیں گے۔ تو پیغمبر نے کہا پھر کیسے مانو گے؟ کہا کہ یہ جو زمین پر سنگریزے، یہ جو پتھر نظر آ رہے ہیں نا، اگر یہ آپ کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ کر گواہی دے دیں تو ہم مان لیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب رسول اللہ نے ایک مرتبہ کنکر اٹھائے، اپنے ہاتھوں پر رکھے اور ارشاد فرمایا کہ سبح للہ، اللہ کی تسبیح کر۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اجزائے ترابیہ میں ایک مرتبہ حرکت پیدا ہو گئی اور آواز آنے لگی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب کچھ افراد ایک طرف ہو گئے کہ جس کے کہنے پر پتھر بھی گواہی دے، یہ کوئی عام ہستی معلوم نہیں ہوتی۔ لیکن ابو جہل پھر کہنے لگے کہ نہیں، ابھی ہم مطمئن نہیں ہوئے۔ کہا پھر کیسے مطمئن ہوگے؟ کہا کہ یہ جو سامنے درخت نظر آ رہا ہے نا، یہ درخت جڑوں سمیت اکھڑے، آدھا آئے پھر دوسرا آدھا آئے، دونوں جڑ کر مل جائیں اور جڑیں بھی اس کی زمین میں دھس جائیں اور آپ کی رسالت کی گواہی دیں، ہم مان لیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ رسول اللہ نے اشارہ کیا کہ ایھا الشجر ان کنت تؤمن باللہ وتؤمن بانی رسول اللہ فاشہد، کہ اے درخت اگر تو ایمان رکھتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، فاشہد۔ ایک مرتبہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جڑ سمیت درخت اکھڑا، آدھا رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، پھر دوسرا بھی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دونوں آپس میں مل گئے اور ایک مرتبہ فضا میں آواز آنے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد بانک محمد الرسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب اکثریت پھر ایک طرف ہو گئی کہ جس کی باتوں کا اثر پتھر پر بھی ہو اور پتھر کے ساتھ ساتھ درخت پر بھی ہو، جو کوئی اور ہستی معلوم ہوتی ہے۔ اب کچھ اور ابو جہل کہنے لگے کہ نہیں، ابھی ہم مطمئن نہیں ہوئے۔ کہا پھر کیسے مانو گے؟ تو وہاں سے ایک جانور جا رہا تھا جسے ہماری زبان میں گو کہا جاتا ہے۔ کہا کہ یہ جو زب جسے گو کہتے ہیں یہ جا رہا ہے نا، اگر یہ زبان نکال کر آپ کی رسالت کی گواہی دے تو مان لیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب ایک مرتبہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایھا الزب ان کنت تؤمن باللہ وتؤمن بانی رسول اللہ فاشہد، اگر تو ایمان رکھتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، فاشہد، گواہی دے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ گو کی زبان باہر نکلی اور فضا میں آواز آنے لگی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ ایک ہے اور اللہ نے آپ کو اپنا رسول بنا کر بھیجا گیا۔ دیکھیے میں نے عرض کیا نا کہ جاہل آسانی سے مان جاتا ہے، ابو جہلوں سے منوانا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اور پیغمبر کا واسطہ جاہلوں سے نہیں بلکہ ابو جہلوں کے ساتھ تھا۔ اب اکثریت کہنے لگی کہ یا رسول اللہ ابھی ہم مطمئن نہیں ہوئے۔ کہا پھر کیسے مطمئن ہوئے؟ کہا بات اصل میں یہ ہے کہ جادو کا اثر چلتا ہے زمین پر، آسمان پر نہیں چلتا۔ یہ جو آسمان پر چاند نظر آ رہا ہے نا ماہ کامل، اگر یہ دو ٹکڑے ہو کر آپ کی رسالت کی گواہی دے دے تو ہم مان لیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب رسول اللہ نے جب یہ بات سنی تو قبلہ ابو ذر نقوی صاحب، ابو ذر کاظمی صاحب تشریف فرما ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ جیسے ہی
عرب کے لوگوں نے یہ جملہ کہا کہ آسمان پر جادو کا اثر نہیں چلتا بلکہ زمین پر چلتا ہے. یہ جو چاند نظر آ رہا ہے نا ماہ کامل، اگر یہ دو ٹکڑے ہو کر آپ کی رسالت کی گواہی دے دے تو ہم مان لیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو ایک مرتبہ رسول اللہ نے چاند کی جانب دیکھا اور دیکھ کر ارشاد فرمایا ایھا القمر، اے چاند، اگر تو ایمان رکھتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، فشہد، تو دو ٹکڑے ہو جا، اور فنشک، دو ٹکڑے ہو کر گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ ایک ہے. اب تاریخ سے بتاتی ہے کہ جیسے ہی رسول اللہ نے یہ کلمات دہرائے تو ایک مرتبہ آسمان پر کیا منظر ہوا، چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا اور فضا میں آواز آنے لگی کہ اللہ ایک ہے اور اللہ نے آپ کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ پوری کائنات کا نظام کشش ثقل پر مبنی ہے. چاند کو زمین نے کھینچ رکھا ہے، زمین کو مریخ نے کھینچ رکھا ہے، مریخ کو عطارد نے کھینچ رکھا ہے، اور تمام کا نقطہ مرکز ہے سورج. جیسے ہی چاند اپنی جگہ سے ہلا نا تو پورے کے پورے کائنات کے نظام میں ایک مرتبہ ہلچل برپا ہو گئی. وادی ابو قبیس ہلنے لگی، کائنات میں زلزلہ طاری ہونے لگا. وہ عرب کے افراد جو کھڑے تھے نا وہاں پر، سب کے سب ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ جس کی باتوں کا اثر پتھروں پر بھی ہو یہ کوئی اور ہستی معلوم ہوتی ہے، جس کی باتوں کا اثر درخت پر بھی ہو یہ کوئی اور ہستی معلوم ہوتی ہے، جس کی باتوں کا اثر چاند پر بھی ہو یہ کوئی اور ہستی معلوم ہوتی ہے، جس کی باتوں کا اثر جانوروں پر بھی ہو یہ کوئی اور ہستی معلوم ہوتی ہے. تاریخ یہ بتاتی ہے اور کتب اہل سنت میں اور کتب تشیع میں یہ بات درج ہے کہ ایک مرتبہ عرب کے اندر یہ جملہ برپا ہو گیا اور سب نے یہ کہنا شروع کر دیا، یا محمد بِأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ، یا محمد بِأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ، یا محمد بِأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ. اے محمد آپ ہی خدا ہیں، اے محمد آپ ہی خدا ہیں، اے محمد آپ ہی خدا ہیں. ایک مرتبہ اللہ نے جبرائیل کو نازل کر دیا کہ اے میرا حبیب کو جا کر کہہ دے کہ یہ جملہ کہنا شروع کر دے، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ إِنَّهُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. اے میرا حبیب یہ کہہ دیجئے کہ میں بشر ہوں تم جیسا، میں بشر ہوں تم جیسا، تمہارا خدا ایک ہے، ایک. یعنی اللہ نے جب اپنی توحید کو خطرے میں دیکھا تو فوراً محمد کی بشریت کا اعلان کروا دیا. میں کہوں گا کہ اللہ نے محمد سے یہ بشریت کا اعلان اپنی توحید بچانے کے لیے کروایا تھا، اپنے جیسا بنانے کے لیے نہیں. یاد رکھیے کہ اس آیت میں دو چیزیں ہیں. پہلے اللہ نے محمد مصطفیٰ سے بشریت کا اعلان کروایا اور پھر فرمایا کہ تمہارا خدا ایک ہے. آپ کہیں گے کہ اس بشریت کا اور وحدت کا جوڑ کیسا؟ اسے کہتے ہیں صاحب حکمت ہونا. اور حکمت کی تعریف میں نے کیا عرض کی؟ هو العلم بحقائق الاشیاء کما ہی، کہ اشیاء کی حقیقتوں کو اس طرح سے جاننا جیسے خالق نے ان حقیقتوں کو خلق کیا ہو. اور حکیم کسے کہتے ہیں؟ التشبہ بالالہ بقدر الامکان، کہ دکھنے میں انسان ہو لیکن جب وہ اپنے افعال کا اظہار کرے تو اس پر خدا ہونے کا شبہ ہو. اور یہ صرف ذات محمد مصطفیٰ نہیں بلکہ وسیع مصطفیٰ بھی ہے کہ جس پر خدا ہونے کا لوگوں کو شبہ ہوا. اور رسول اللہ نے ہی ارشاد فرمایا کہ یا علی، میں آپ کے بارے میں وہ جانتا ہوں کہ اگر میں بتلا دوں تو مجھے ڈر ہے کہ لوگ آپ کو بھی عیسیٰ کی طرح کہیں خدا نہ مان لیں. تو یہ محمد و آل محمد ہیں. بس عزیزان گرامی، چونکہ وقت بہت ہو چکا، چند مطالب اور آپ کی خدمت میں عرض کروں. یاد رکھیے کہ یہی رسول ہیں کہ جنہوں نے ارشاد فرمایا، کمال الدین اتمام النعمہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ والذی بعثنی بالحق نبیّا، کہ مجھے اس خدا کی قسم ہے کہ جس نے مجھے
نبوت کے عہدے پر مبعوث فرمایا۔ پھر کیا فرمایا کہ والذی بعثنی بالحق نبیّ، مجھے قسم ہے اس خدا کی کہ جس نے مجھے نبوت کے عہدے پر مبعوث فرمایا۔ فرمایا ان الحسین فی السماء اکبر منہ فی الارض، کہ آسمانوں پر امام حسین کا مقام و مرتبہ زمین پر امام حسین کے مقام و مرتبے سے کہیں زیادہ بلند ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ لما اسری بی الی السماء، جب مجھے آسمانوں پر معراج کے لیے لے کر جایا گیا تو انہ لمکتوب عن یمین عرش اللہ عز وجل، تو میں نے عرش الہی کے دائیں جانب لکھے ہوئے کچھ دیکھا۔ کیا؟ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، کہ بے شک حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے۔ یاد رکھیے تمام اسکول آف تھاٹ، تمام مکاتب فکر نے امام حسین علیہ السلام سے متعلق بہت سی ایسی حدیثیں ہیں کہ جن کو اپنی کتابوں میں درج کیا ہے اور نقل کیا ہے۔ حتیٰ کہ علامہ طاہر القادری، اہل سنت میں ان کا بہت بڑا نام ہے، ان کی کتاب ہے ذکر مشہد الحسین فی احادیث جد الحسنین، کہ یعنی وہ احادیث جو رسول اللہ نے امام حسین کی شہادت سے متعلق اپنی زندگی میں بیان کی۔ اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کتاب میں امام حسین کی شہادت کی وہ احادیث ہیں جو رسول اللہ نے اپنی زندگی میں نقل کر دی تھی، وہ حدیث اس میں موجود ہے۔ عام طور پر ہمارے ہاں جو ممبر پر سے بیان کیا جاتا ہے اور مصائب بیان کیے جاتے ہیں، یہ سب کی سب تاریخ بھی ہے اور روایات معصومین بھی ہیں، کہ 61 ہجری کو کربلا کے میدان میں یہ واقعات رونما ہوئے تھے، کوفہ اور شام کے بازاروں اور درباروں کے اندر یہ واقعات رونما ہوئے تھے۔ حمید ابن مسلم نے جو واقعات بیان کیے یہ سب کی سب تاریخ ہے۔ آج ہمارے ممبر پر سے اعتراض، چونکہ یہ ممبر اعتراض کے جواب کا ذریعہ بھی ہے، قبلہ کاظمی صاحب جانتے ہیں کہ ہمارے علماء کی یہ عادت رہی ہے کہ وہ ممبر پر آ کر بہت سے سوالات اور اعتراضات اور اشکالات کا جواب بھی دیتے ہیں تاکہ ہمارے نوجوانوں کو معلوم ہو سکے کہ ہمارے مذہب حقہ کے حقائق کیا ہے۔ تو ہم پر اعتراض کر دیا جاتا ہے کہ صاحب آپ کے ہاں علماء یہ جو ممبر پر سے مصائب آ کر بیان کرتے ہیں، ان مصائب کی حقیقت کیا ہے، ان مصائب کی اتھینٹسٹی کی دلیل کیا ہے، ان کے صحیح ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ واقعہ کربلا کو تو 1400 سال گزر گئے، آج سے 1400 سال پہلے نہ تو لائیو کوریج موجود تھی، نہ تو کوئی چینل موجود تھا، لہٰذا ان واقعات اور ان مصائب کی اتھینٹسٹی کی دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ کربلا کا میدان جو ایک لق و دق صحرا تھا، بے آب و گیا صحرا تھا، بیابان تھا، وہاں سے ایک قافلہ اٹھا اور شہید ہو گیا، لہٰذا ان مصائب کی اتھینٹسٹی کی دلیل کیا ہے، اس کا سورس آف نالج کیا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ کسی بھی چیز کی دلیل کے لیے مختلف ذرائع ہوتے ہیں، اور ہمارے پاس کربلا کے مصائب کا ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ تین ذرائع موجود ہیں۔ کربلا کی مصائب کی اتھینٹسٹی کا پہلا ذریعہ یہ ہے، یا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا شخص ہو جو نیوٹرل ہو، جو غیر جانبدار ہو، جس کا تعلق نہ تو امام حسین سے ہو نہ ہی یزید سے ہو، اور کربلا کے میدان میں ہمیں ایک شخص نظر آتا ہے کہ جس کا نام ہے حمید ابن مسلم، جس کا تعلق نہ تو امام حسین کے ساتھ تھا اور نہ ہی یزید کے ساتھ تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو نیوٹرل شخص ہوگا، جو غیر جانبدار شخص ہوگا، جس کا تعلق نہ یزید سے ہوگا، جو نہ امام حسین سے تعلق رکھتا ہوگا، وہ جو چیز بھی بیان کرے گا وہ بالکل صحیح ہوگی۔ اب اگر کوئی کہے کہ نہیں صاحب حمید ابن مسلم یزید کا مورخ تھا، یزید کا تاریخ دان تھا، تو میں کہوں گا کہ یہ بات بھی ہمارے فائدے میں جاتی ہے کہ اگر حمید ابن مسلم یزید کا مورخ تھا، یزید کا تاریخ دان تھا،
اس کا یزید سے تعلق تھا، امام حسین سے اس کا تعلق نہیں تھا، وہ نیوٹرل نہیں تھا، وہ غیر جانبدار نہیں تھا، تو پھر یہ حمید ابن مسلم ہی تو ہے کہ جس نے مظلومیت امام حسین کو بیان کیا، اور اس نے بیان کیا کہ کربلا کے میدان میں فلاں فلاں شہید کو اس انداز سے شہید کیا گیا تھا، اور کوفہ اور شام کے بازاروں میں یہ واقعات رونما ہوئے تھے۔ توجہ فرما رہے ہیں نا اب حضرات؟ پھر کربلا کے مصائب کی اتھینٹسٹی کی دوسری دلیل یہ ہو سکتی ہے کہ خود قاتل اپنی زبان سے وہ ظلم بیان کرے جو اس نے برپا کیے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جتنے بھی مقاتل کے لکھنے والے ہیں ان تمام نے اپنے مقاتل کے اندر یہ بات تحریر کی ہے کہ قاتلین امام حسین نے اور کربلا کے قاتلین نے ان باتوں کو خود اپنی زبان سے بیان کیا ہے کہ اس نے فلاں فلاں ظلم کیے تھے یا اس نے فلاں فلاں ظلم ہوتے ہوئے دیکھے تھے۔ اور جناب مختار کے دربار میں قاتلین امام حسین نے اور قاتلین اصحاب حسین نے خود اپنی زبان سے اقرار کیا تھا کہ ہم نے فلاں فلاں ظلم ہوتے ہوئے دیکھا اور ہم نے فلاں فلاں ظلم کو اپنے ہاتھوں سے انجام دیا تھا۔ اور پھر تیسری دلیل اور تیسرا ذریعہ کربلا کے مصائب کی اتھینٹسٹی کا کیا ہو سکتا ہے؟ تیسرا ذریعہ جو کربلا کے مصائب کی اتھینٹسٹی کا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی ہستی ہو کہ جس سے غلطی کا شائبہ نہ ہو، کوئی ایسی ہستی ہو کہ جو معصوم ہو۔ اور کربلا کے میدان میں دو امام، امام زین العابدین اور امام باقر، دو امام موجود تھے کہ جو کربلا کے واقعات کے عینی شاہد تھے، جنہوں نے اپنی زبانی بیان کیا کہ کربلا کے اندر فلاں فلاں واقعات رونما ہوئے تھے اور کوفہ و شام کے بازاروں میں فلاں فلاں ظلم ہم نے ہوتے ہوئے دیکھے تھے۔ بس عزیزان گرامی، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں رسول اللہ کی شان کو بیان کیا نا کہ ہمارے رسول اللہ کی شان یہ ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہی رسول اللہ تھے کہ جو مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور آغوش رسول میں نواسہ رسول امام حسین تشریف فرما تھے۔ رسول اللہ نے اپنے نواسے کو اپنی آغوش میں لیا ہوا تھا اور تمام اصحاب سے ارشاد فرمایا کہ وہ اصحاب جو ابھی تک تشریف فرما نہیں ہوئے ان کے آنے کا انتظار کرو۔ جب تمام اصحاب رسول آ کر بیٹھ گئے تو رسول اللہ نے تمام اصحاب سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے اصحاب، حسین میری آغوش میں بیٹھا ہے، میں ہاتھ اٹھا کر دعا کروں گا، تم بھی ہاتھ اٹھانا، جب میں دعا کروں گا تو تم میری دعا پر آمین کہنا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اصحاب نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، رسول اللہ نے بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہم لعن من ابقى الحسین فلا تغفر لہ، کہ بار لحد جو میرے حسین کو رلائے اسے تم معاف نہ کرنا۔ اجرکم اللہ، آپ کی ہائے بلند ہو گئی، اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے کہ اللہم لعن من ابقى الحسین فلا تغفر لہ، کہ بار لحد اسے معاف نہ کرنا جو میرے حسین کو رلائے۔ دکھ جانتے ہیں کس بات کا ہے؟ دکھ اسی بات کا ہے کہ وہ حسین کے جس کے لیے رسول اللہ نے اصحاب کو ہاتھ اٹھانے کے لیے کہا اور آمین کہنے کے لیے کہا، وہی حسین روز عاشور کربلا کے میدان میں یہ کہہ رہا تھا کہ او میرے شیعو، او میرے چاہنے والوں، کاش تم 10ویں کے دن کربلا کے میدان میں ہوتے تو دیکھتے کہ میں حسین ابن علی کس طرح سے پانی کا سوال کر رہا تھا۔ پانی نہیں ملا کوئی بات نہیں، جانتے ہیں دکھ کس بات کا ہے؟ دکھ اس بات کا ہے کہ پانی اسے مانگنا پڑ گیا جس کے در پر فرشتے مانگنے کے لیے آئے تھے۔ اجرکم اللہ، سوال اسے کرنا پڑ گیا جسے سوال کرنا نہیں آتا تھا۔ مجھے سوچ کر بتائیے کہ اگر یہی سوال ہندوؤں سے کرتا تو پورا نہ ہو جاتا؟
یہی سوال اگر عیسائیوں سے کرتا تو پورا نہ ہو جاتا. سوال کیا کیا؟ پانی کا. اور جواب میں کیا آیا؟ تیر. اور تیر بھی اتنا بھاری بھرکم تیر تھا کہ تیر کا وزن اصغر کے وزن سے زیادہ تھا. بس چلتا چلتا یہ جملہ بھی عرض کرتا چلوں. آپ جانتے ہیں کہ جب مائیں بہنیں گاؤں دیہاتوں میں اپنے بچوں کو کھیتوں میں اپنے ساتھ لے جاتی ہے نا، اور چاہتی ہیں کہ اپنے بچوں کو کھیتوں میں اپنے ساتھ لے جائیں. بچہ جب پیاس کی وجہ سے رونا شروع کرتا ہے تو مائیں آ کر بچے کے منہ سے کٹوری نہیں لگاتی، گلاس نہیں لگاتی، بلکہ جب بچہ روتا ہے تو مائیں آتی ہیں اور اپنی انگلی کو پانی میں ڈبو کر بچے کے ہونٹوں سے لگاتی ہیں اور بچے کی پیاس بجھ جاتی ہے. بس کائنات میں حسین کا بیٹا علی اصغر واحد وہ مظلوم ہے کہ جس کی ماں کے دودھ کو پانی سے نہیں چھڑایا گیا، جس کی پیاس کو پانی سے نہیں بجھایا گیا، بلکہ اس کی پیاس کو تیر سے بجھایا گیا. بلکہ ایک عیسائی مورخ ہے جس کا نام ہے جولجی زائدان، وہ کہتا ہے کہ تیر اتنا تیزی سے آیا، بھاری بھرکم تیر، کہ اگر فاتح خیبر کا بیٹا اپنے بازو سے تیر کو نہ روکتا تو تیر میں پرویا ہوا علی اصغر تیر کے ساتھ اڑتا چلا جاتا. جہاں جہاں تیر جاتا وہاں وہاں علی اصغر اڑتا چلا جاتا. بس عزیزان دارو، میں نے کہا نا کہ سوال حسین نے کس چیز کا کیا؟ پانی کا. کیا کیا؟ پانی کا سوال کیا، مگر جواب میں کیا آیا؟ تیر آیا. اور تیر بھی اتنا بھاری بھرکم تیر کہ تیر کا وزن علی اصغر کے وزن سے زیادہ تھا. پھر میرے مولا حسین نے کیا فرمایا؟ کیا کہ او میرے شیعو، او میرے چاہنے والوں، جب بھی کسی بے گناہ مقتول کا ذکر سننا تو مجھ حسین پر ہائے ہائے کر کر رونا. کہا کہ بابا کیوں رونا؟ کہا اس لیے رونا کہ ان ظالموں نے مجھے رلا رلا کر قتل کیا تھا. بس عزادارو، اگر بات یہاں تک رہتی نا تو خدا کی قسم ہم صبر کر لیتے ہیں، لیکن بات اس سے آگے بڑھ جاتی ہے. میرا مولا حسین ارشاد فرماتا ہے کہ صرف ان ظالموں نے مجھے رلا رلا کر قتل نہیں کیا، بلکہ بجرد الخیل بعد القتل. اللہ اکبر. بجرد الخیل بعد القتل، کہ جب ان ظالموں نے مجھے قتل کر دیا تو قتل کرنے کے بعد ان ظالموں نے مجھے سحاقونی سحق کیا. بہت سے افراد اس جملے کو نہیں سمجھے. سحق کرنا جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ بس عزادارو یاد رکھیے، جو گھوڑا ہوتا ہے نا، گھوڑے کے پاؤں کے نیچے لوہے کا سم لگا ہوتا ہے. میرا امام ارشاد فرماتا ہے بجرد الخیل، جرد کہتے ہیں اس سم کو، سم کے نیچے لگے ہوئے لوہے کے نال کو. میرا مولا فرماتا ہے کہ بعد القتل، قتل کرنے کے بعد ان ظالموں نے مجھے سیاقونی ساہ کیا، یعنی جب مجھے ان ظالموں نے قتل کیا تو قتل کرنے کے بعد وہ گھوڑے کے جن کے سموں کے نیچے نال لگے ہوئے تھے، ان ظالموں نے ان گھوڑوں کو مجھ پر سے دوڑایا، اور مجھ ظالموں پر انہوں نے اس طرح سے ظلم کیا کہ میری بہن بھی مجھے پہچان نہ سکی. بعد القتل سحاقونی سحق، ان ظالموں نے مجھے سحق کیا. سحق کرنا جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ اگر نہیں پتا تو کسی جا کر حکیم یا ڈاکٹر سے پوچھئے گا کہ سحق کرنا کسے کہتے ہیں. جب کوئی حکیم یا ڈاکٹر کھرل کے اندر دوا کو ڈال کے کھرل کرتا ہے نا، پیس دیتا ہے، اسے کہتے ہیں سحق کرنا. میرا مولا کہتا ہے کہ قتل کرنے کے بعد ان ظالموں نے مجھے اس طرح سے قتل کیا کہ جیسے کسی دوا کو سحق کر دیا جاتا ہے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. بس عزادارو، میرا معصوم امام زین العابدین جب مدینے میں تشریف فرما تھا نا عزادارو، تو میرا مولا کا ایک چاہنے والا تھا جس کا نام تھا منہال. منہال میرے مولا کی بارگاہ میں حج کرنے کے بعد مدینے میں حاضر ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ مولا کی خدمت میں حاضر ہو کر مولا کی زیارت کر لی جائے. بس عزادارو، جیسے ہی یہ مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوا نا تو اس نے دیکھا کہ میرا مولا آنسو بہا رہا ہے. مولا کو دیکھ کر کہتا ہے کہ مولا اور آپ کتنا روئیں گے؟ امام نے جیسے ہی یہ جملہ سنا نا تو امام نے ارشاد فرمایا کہ اے منہال، تو نے انصاف سے کام نہیں لیا. کہا کہ مولا کیوں؟ کہا کہ مجھے یہ بتلا
کہ جناب یعقوب کا بیٹا یوسف کیا مر گیا تھا؟ کہا کہ مولا نہیں۔ کہا پھر کیا ہوا تھا؟ کہا کہ گم ہو گیا تھا۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا کہ یعقوب اپنے بیٹے کے غم میں اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں کا نور چلا گیا۔ کہا کہ پھر یعقوب کا تو ایک یوسف تھا جو کہ زندہ تھا، پھر بھی یعقوب اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں کا نور چلا گیا، جبکہ کربلا کے میدان میں میرے 18 یوسفوں کو میرے سامنے ذبح کر دیا گیا، پھر میں کیسے ان یوسف کو نہ رو؟ بس عزادارو، ایک جملہ امام نے کہا، اس کے بعد پھر کہنے لگا مولا ہاتھ جوڑ کر ایک جملہ کہنا چاہوں گا، مجھے بس یہ فرمائیے، مجھے یہ بتلائیے کہ سب سے زیادہ ظلم آپ پر کہاں پر ہوا؟ سب سے زیادہ ظلم آپ پر کس پر ہوا؟ کس مقام پر ہوا؟ امام نے جیسے ہی یہ جملہ سنا، امام کی آنکھوں سے آنسوں کی بجائے خون جاری ہو گیا اور کہنے لگا کہ مولا قتل ہونا تو آپ کے خاندان کی میراث ہے، قتل تو ہونا آپ کے خاندان کی معراج ہے۔ امام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، قتل ہونا ہمارے خاندان کی میراث ہے، لیکن کیا ماؤں بہنوں کو کوفے کے بازاروں اور شام کے درباروں میں لے کر جانا، کیا یہ بھی ہماری میراث ہے؟ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا مولا بس آخری جملہ کہنا چاہوں گا، بس عزاداروں میں نے مصائب مکمل کر دیے۔ کہا کہ مولا بس میں آخری سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ کیا سوال؟ کہا مولا بس مجھے یہ بتلائیے کہ سب سے زیادہ ظلم آپ پر کہاں پر ہوئے تھے، کس مقام پر ہوئے تھے؟ امام نے ایک ہی جملہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ الشام الشام الشام۔ کہا کہ مولا کیا مطلب؟ کہا کہ ہمیں رسیوں سے باندھ کر، بیڑیوں سے باندھ کر کوفے کے بازاروں میں، شام کے درباروں میں، کوفے کے درباروں میں، شام کے درباروں میں اس طرح سے لے کر جایا جا رہا تھا جیسے کہ ہم وہ قیدی ہیں جن کا کوئی وارث نہیں ہے، کبھی اس بازار میں، کبھی اس بازار میں، کبھی اس دربار میں، کبھی اس دربار میں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلبین ینقلبون۔ بار الہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہے، ہماری اس ادنا سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بار الہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہے، بانیان مجلس کی اس سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بار الہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہے، جتنے بھی مومنین اس بارگاہ میں اپنی حاجات لیے بیٹھے ہیں، اگر کوئی کی اپنے گھر کے حوالے سے مشکل میں مبتلا ہے، بار الہ اسے عزا خانہ عطا فرما اور اس کے سگا گھر عطا فرما۔ بار الہ جو اولاد نرینہ کی خواہش لیے ہوئے بیٹھا ہے، اسے اولاد نرینہ عطا فرما۔ جو بیمار ہے اور زخمی ہے، بار الہ اسے شفاء کامل و عاجلہ عطا فرما۔ اور تمام دعاؤں کی ایک ہی دعا، بار الہ جو ہماری حقیقی حجت ہے، ہمارا جو حقیقی امام ہے، ہمارا حقیقی وارث ہے، ہمارا حقیقی رہبر، ہمارا حقیقی رہنما، ہمارا امام زمانہ کا جلد از جلد ظہور فرما۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا باعث الہدا، السلام علیکہ یا امین اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا ابن سید الوصیین، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا انیس النفوس ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیکہ یا عبائک السبعہ و ابنائک الاربعہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، اللہم صلی علی محمد و علیہ، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا دافع الظلم والعدوان، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی
تشریف رکھیں.